اور آپ کو پتہ ہے کہ انہی کی وجہ سے اسلام قائم ہے. خاص طور پہ یہ جو مجاہدین بدر ہیں، آج جو رب کی عبادت ہو رہی ہے اس عبادت کا سبب یہ ہے اصحاب بدر. جانتے ہیں آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی مبالغہ امیز بات کہہ دی ہے، لیکن نہیں. آپ اگر وہ دعا سن لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر مبارک رکھ کر دعا کی تھی اور یہ کہا تھا یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج شکست پا گئے تو پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ نے مدد فرمائی. ابھی جلندری نے اس کو یوں نظم کیا ہے کہ حضور اس قدر الحاح کے ساتھ اس قدر گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ اس کا نقشہ ابھی جلندری نے جس نے قومی ترانہ لکھا ہے اس نے یوں نظم کیا کہ وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں جھکا تھا ہاتھ پھیلائے. یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اگر یہ آج مارے گئے نا تو قیامت تک پھر تیری زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. تو وہ اللہ نے دعا قبول کی تو آج عبادت ہو رہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا مٹھی بھر لوگ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ویزر نہیں کہتے نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، لیکن سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، لیکن پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی زندہ باد زندہ باد. تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سامان جنگ تو قلیل تھا لیکن ایمان مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی. اور یہ بھی میں سبب بتا دوں بدر کی جنگ کا کہ ایک تجارتی قافلہ کافروں کا جا رہا تھا، اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ بچ کے نکل گیا. تو حضور سے یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 2 میں سے ایک پہ آپ حملہ کریں تو فتح ہوگی، یا قافلے پہ کرو یا پھر یہ کافروں کا لشکر آ رہا ہے اس پہ کرو. تو حضور نے کافروں کے لشکر کا مقابلہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ قافلے پہ حملے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے یہ سبق ملا کہ قافلے میں پورے کفار مکہ کا سامان تھا، ان کا پیسہ تھا، دولت تھی. تو کفار کی معاشی طاقت پہ ضرب لگانا مقصود تھی کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہتھیار کہاں سے لیں گے، تو ان کی معاشی طاقت کو کمزور کرو. اب اس بات کو سامنے رکھ کر عصر حاضر میں مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس اسوہ نبوی کو پیش نظر رکھ کر کفار کی معاشی طاقت پہ ضرب لگائے. کفار کی معاشی طاقت پہ یہاں بیٹھے ضرب کیسے لگ سکتی، وہ بارہا کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، پھر اس کو دہراتے ہیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کفار کی معاشی طاقت ہے. انہوں نے یہاں پر جو ملٹی نیشنل کمپنی اپنی جاری کی ہوئی ہے، جناب عالی صابن سے لے کر کہاں سے کہاں تک انہوں نے روزمرہ کی چیزیں بنا دی ہیں، جس سے کہ ایک تو آپ کی انڈسٹری ڈاؤن ہو گئی اور دوسرا وہ آپ کا ہی زر مبادلہ کما کر کے آپ کے اوپر ہی چلنے والا اسلحہ تیار کر رہے ہیں. تو اس لیے
اس کا بوائیکاٹ کریں، میکڈونلڈ کا، KFC کا، ہارڈیز کا، کوکا کولا، پیپسی، 7 اپ اور پاکستانی مصنوعات کو استعمال کریں. اس سے دوہرا فائدہ ہوگا، آپ کی انڈسٹری بھی مستحکم ہوگی اور کافروں کا فائدہ نہیں ہوگا. ان کو پیسہ اور اسلحہ خریدنے کے لیے رقم آپ کے دیے گئے پیسے سے میسر نہیں آئے گی. یہ اس بات کو سامنے رکھ کے میں عرض کر رہا ہوں. تو حضرات، کافر بڑے لٹکتے مٹکتے ہوئے آئے کہ آج تو مسلمانوں کو کچا چبا جائیں گے کہ یہ ہیں کتنے. کئیوں نے کہا بھی قافلہ بچ گیا ہے تو ابو جہل چلتے ہیں واپس. نہیں، ہم آج ان کو سبق سکھا کے جائیں. تو بڑے لٹکتے مٹکتے غرور سے تکبر سے آئے. چال بھی ان کی بڑی عجیب تھی. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں 10ویں پارے میں فرمایا مسلمانوں خاص طور پہ نصیحت کی کہ ان کی طرح نہ ہونا جو غرور کرتے ہیں. تکبر، ان کی چال میں بھی تکبر تھا، آکڑ، وہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ان کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکتے ہوئے. ایسا تم نے نہیں ہونا کہ بڑے غرور میں چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو مسلمان پھر بڑے عاجزی کے ساتھ آئے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے. حفیظ جلندی کہتے ہیں عجب بندہ سے آئے خدا کے چاہنے والے، عجب بندار سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاک دریدہ پاؤں میں چھالے، زبان خشک پوشاک دریدہ پاؤں میں چھالے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس عاجزی پہ رحم آ گیا. تو سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 123 اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا تحقیق اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. بے سر و سامان تھے تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. مسلمانوں کا جذبہ تھا، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہو گئے. تو آج ہمارے اندر بھی اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے.